فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد، اور خطبہ نمبر ہے 216 اور پیج نمبر 199۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام خطبہا بصفین، امام کا وہ خطبہ جسے آپ نے صفین میں ارشاد فرمایا۔ خطبے کی سند، کتاب مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کے ذیل میں آیا ہے کہ اس خطبے کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الکافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے نقل کیا ہے۔ البتہ جو کچھ کافی میں آیا ہے وہ نہج البلاغہ میں آئے ہوئے خطبے سے زیادہ ہے، اور اس کی بعض عبارتیں نہج البلاغہ کی عبارتوں سے مختلف ہیں، بغیر اس کے کہ معنی میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ نہج البلاغہ کے اہم خطبات میں سے ہے جسے امام نے ایک خاص وقت اور جگہ یعنی صفین میں ارشاد فرمایا۔ اس میں اہم بحثیں ہیں اور یہ 4 اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس حصے میں حاکم اور رعایا کے ایک دوسرے پر عائد حقوق پر امام گفتگو فرماتے ہیں۔ امام حقوق کے بارے میں کلی قانون کے طور پر فرماتے ہیں، حق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، جس کسی کا دوسرے پر حق ہو تو اس دوسرے کا بھی اس شخص پر حق ہوتا ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہے جسے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اس حصے میں امام حاکموں کے رعایا پر اور رعایا کے حاکموں پر حقوق کی تشریح فرماتے ہیں، اور اسی حصے میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نہ تو حاکموں کی اصلاح رعایا کی اصلاح کے بغیر ممکن ہے اور نہ ہی رعایا کی اصلاح حاکموں کی اصلاح کے بغیر، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا حصہ در حقیقت امام کا اپنے ایک صحابی کو جواب ہے۔ اس نے آپ کی تعریف اور ستائش کی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ امام نے اس کے جواب میں انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں تعریف اور ستائش کو ہرگز پسند نہیں کرتا، کیونکہ تمام عظمتیں اللہ کی ذات پاک سے مخصوص ہیں۔ چوتھا حصہ، اس حصے میں امام حاکموں اور لوگوں کے باہمی روابط سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حاکموں کو خوشامدیوں سے گریز کرنا چاہیے اور اعتراض کرنے والوں کی تنقید اور اعتراضات کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ معاشرہ بہتری اور فلاح کی جانب گامزن ہو۔ پہلا حصہ، اب یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح سے، اما بعد فقد جعل اللہ سبحانہ لی علیکم حقا بہ لا یتی امرکم، اور ختم ہو رہا ہے جزاہم علیہ مضاعفۃ الثواب تفضلا منہ وتوسع بما ہوا من المزید اہلہ۔ ترجمہ، اللہ سبحانہ نے مجھے تمہارے امور کا اختیار
دیکھ کر میرا حق تم پر قائم کر دیا ہے، اور جس طرح میرا تم پر حق ہے ویسا ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت گنجائش ہے، لیکن آپس میں حق و انصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دو آدمیوں میں سے ایک کا حق دوسرے پر اسی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اور اس کا حق اس پر جب ہی واجب ہوتا ہے جب اس کا حق اس پر بھی ہو۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا حق تو دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو یہ امر ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، نہ کہ اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط اور اقتدار رکھتا ہے، اور اس نے تمام چیزوں میں کہ جن پر اس کے فرمان قضا جاری ہوئے ہیں عدل قائم کیا ہے۔ اس نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کریں، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو وسعت دینے کی بنا پر جس کا وہ اہل ہے ان کا کئی گنا اجر قرار دیا ہے۔ شرح و تفسیر۔ حقوق کے دائرے کی وسعت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں امام اس خطبے کے آغاز پر امت پر اپنے حق کو بیان کرتے ہوئے اپنے تمام اصحاب کو اتحاد و نظم و ضبط کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جان لو، اللہ سبحانہ نے مجھے تمہارے تمام امور کا اختیار دے کر میرا حق تم پر قائم کر دیا ہے، اور جس طرح میرا تم پر حق ہے ویسا ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ امام اس جملے میں اسلامی حکومت کے سلسلے میں ایک اہم مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ایسی حکومت جو اس دور کی تمام حکومتوں سے مختلف تھی۔ عامر حکومتیں ساری چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھتی تھیں اور رعایا کو اپنا غلام سمجھتی تھیں، جو بلا چون چرا ان کی اطاعت کرنے پر مجبور تھی، اور اگر رعایا کو کسی چیز سے نواز بھی دیتی تو ان کا حق سمجھ کر نہیں بلکہ اسے اپنا احسان سمجھ کر دیتی تھی۔ جبکہ امام فرماتے ہیں اسلامی حکومت در حقیقت دو طرفہ حقوق کا مرکب ہے، حاکموں کا رعایا پر حق اور رعایا کا حاکموں پر حق، اور یہ دونوں ہی بھاری ذمہ داریوں سے مامور ہیں۔ اس کے بعد امام اسلامی تعلیمات میں سے ایک کلی اور بہت وسیع قاعدے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت گنجائش ہے، لیکن آپس میں حق و انصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دو آدمیوں میں سے ایک کا حق دوسرے پر اسی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اور اس کا حق دوسرے پر جب ہی ہوتا ہے جب اس دوسرے کا حق اس پر بھی ہو۔ در حقیقت امام اس عبارت میں دو نکات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تمام انسانوں کے لیے لفظ حق جانا پہچانا ہے، اور ہر کوئی حق کی طرفداری کا دم بھرتا ہے اور اپنے مفادات کی حفاظت کی خاطر اس کے زیر سایہ آ جاتا ہے، جبکہ مقام عمل میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے وقت ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں، گویا وہ حق کو ایک طرفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے امام دوسرے نقطے میں بنیادی اصول کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں بھی حق یک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ بلا استثناء اگر کسی کے لیے کوئی حق ثابت ہو تو مقابل والے فرد کا بھی اس پر حق ثابت ہوگا۔ مثلاً استاد کا اپنے شاگرد پر حق ہے کیونکہ استاد نے اسے تعلیم اور تربیت دی، یقیناً شاگرد کا بھی اپنے استاد پر حق ہے، کیونکہ جب وہ اپنی فکر، عمر اور جوانی استاد کے اختیار میں دے دیتا ہے تو استاد کو اس کی تعلیم و تربیت میں کوشاں رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اسے کسی چیز کو فراگزاشت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرض خواہ کا قرض دار پر حق ہو جسے وہ بر وقت ادا کرنے کا پابند ہے، تو قرض دار یہ حق رکھتا ہے کہ اگر وہ بر وقت ادا نہیں کر سکتا ہے تو اسے کچھ مہلت دی جائے۔ اگر مرد اپنی ازواج پر بہت سے حقوق رکھتے ہیں تو عورتوں کے بھی بہت سے حقوق ان کے شوہروں کے ذمے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ مکمل طور پر واضح ہے۔ نہ صرف ماں اور باپ کے اپنی اولاد پر بھاری حقوق ہیں بلکہ ان کی اولاد کے بھی ان پر بہت سے حقوق ہیں۔ اگر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے رسالۃ الحقوق کا بغور مطالعہ کیا جائے تو لوگوں کے ایک دوسرے پر عائد حقوق کی وسعت سے مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنے مملوک حیوان پر حق رکھتا ہے تو اس حیوان کا بھی اپنے مالک پر حق ہے۔
اس کے بعد امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے بندوں پر خداوند متعال کے حق کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حق بھی یک طرفہ نہیں ہے، اگرچہ خدا پر بندوں کے حق کی تعبیر مختلف پہلوؤں سے غیر مناسب ہے، لیکن یہ حق مہربانی اور احسان کے طور پر یہاں ذکر ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق تو دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو یہ امر ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، نہ کہ اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط اور اقتدار رکھتا ہے، اور اس نے تمام چیزوں میں کہ جن پر اس کے فرمان قضا جاری ہوئے ہیں عدل قائم کیا ہے۔ یہ جملے اس جانب اشارہ ہیں کہ ایک جانب خدا کی قدرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہ چھوڑے اور ہر معاملے میں اپنی عنایات کے زیر سایہ ان کی مدد فرمائے، اور دوسری جانب اس کی عدالت اس بات کا باعث بنتی ہے کہ وہ تشریعی اور تکوینی امور میں کسی پر ذرہ برابر ظلم و ستم روا نہ رکھے۔ اس بنا پر خدا کا معاملہ بندوں کے معاملے سے الگ تھلگ ہے۔ ممکن ہے کہ بندے عاجزی اور ناتوانی یا ان ضروریات کے باعث جو انہیں عدالت سے صرف نظر کرنے پر مجبور کرتی ہیں دوسروں کے حقوق کو ملحوظ نہ رکھیں، لیکن قادر و عادل مطلق کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حقوق کے ضیاع پر راضی ہو؟ اس بنا پر خدا کے معاملے میں حق کے دو طرفہ ہونے کو خارج از امکان سمجھا جائے اور اس کا حق یک طرفہ ہو۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں، اس نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو وسعت دینے کی بنا پر کہ جس کا وہ اہل ہے ان کا کئی گنا اجر قرار دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خداوند متعال پر عائد اپنے حقوق کے مقابل اپنے اوپر بندوں کے حقوق کے حق کا قائل ہے، اگرچہ اس حق میں مہربانی اور احسان کا پہلو پایا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ بندے اس سے کسی چیز کے مطالبے کا حق رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ بندے اس کی تمام عطا کردہ نعمتوں کے مقابل جس قدر اس کی اطاعت اور بندگی کریں، اس کا معمولی شکر بھی ادا نہ کر پائیں گے۔ اس طرح سے خداوند متعال کا حق بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، یعنی بندوں پر اس کے حق کے مقابل بندوں کا بھی اس پر حق ہے، اگرچہ یہ حق تفضل اور احسان کی روح سے ہے۔ نقطہ ہیڈنگ ہے، یہاں پر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے اس کی ہیڈنگ ہے ثواب استحقاق ہے یا تفضل و احسان۔ زمانے قدیم سے علم کلام کے علماء کے درمیان یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے ثواب بربنائے استحقاق ہے یا بربنائے تفضل و احسان۔ بالفاظ دیگر یہ کہ جب بندے اللہ کے اوامر و احکام کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ پر لازم ہے کہ اجر و ثواب عطا کرے، اگر نہ عطا کرے تو یہ امر قبیح ہوگا اور خدا سے نعوذ باللہ امر قبیح سرزد ہوگا، یا یہ کہ بندے احکام کی بجا آوری کے مقابل کسی قسم کے بدلے کے مطالبے کا حق نہیں رکھتے، اور اگر بدلے میں کچھ دیا بھی جائے تو وہ از روئے لطف و احسان ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو یہ عین عدالت ہے۔ کچھ متکلمین جن میں سے بیشتر مذہب اشاعرہ کی جانب مائل تھے کی رائے میں یہ تفضل و احسان ہے، اور کچھ دوسرے معتزلہ کے عقیدے کی جانب مائل ہوتے ہوئے استحقاق کے قائل ہیں۔ استحقاق کے حامی کہتے ہیں کہ بے شک بندوں کو اطاعت کا پابند کرنا مشقتوں کا باعث بنتا ہے، اگر خود پابند کرنا ہی ہدف ہو تو یہ ظلم اور قبیح کام ہے، اور خداوند حکیم سے قبیح امر سرزد نہیں ہوتا، اور اس پابندی کا کوئی ہدف ہے تو وہ ہدف بجز اجر و ثواب کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر اگر خدا اجر و ثواب نہ دے تو ایک قبیح امر ہوگا جو کہ خدا کے حق میں محال ہے۔ تفضل و احسان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ خدا نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر اپنی پوری زندگی بھی اس کی اطاعت میں گزاریں تو ہم ان نعمتوں کے ادنا حصے کا بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس بنا پر ہم اس سے مطالبے کا حق نہیں رکھتے کہ وہ ادائیگی کا پابند ہو، لیکن گویا یہ دونوں گروہ ایک نقطے سے غافل رہ گئے جس پر غور کرنے سے اس مسئلے سے پردہ ہٹ جاتا اور حق واضح ہو جاتا۔
اور وہ یہ کہ بدلے کا استحقاق وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کے لیے خدمت انجام دے اور اس خدمت کے مقابل بدلے اور اجر کا منتظر ہو۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ دونوں گروہ در حقیقت خدا کے فرمان کی اطاعت کے مقابل بدلے کے قائل ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی نعمتوں کی صورت میں اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انہیں اپنا بدلہ بعد میں ملے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی مصلحتوں کے حامل ہیں، جن کی بازگشت خود بندوں کی جانب ہے۔ نماز، روزہ، حج اور جہاد روح کی پاکیزگی، نفس کے تکامل اور عزت و سربلندی کا باعث ہوتے ہیں، اور جھوٹ، غیبت، شراب اور جوئے کو ترک کرنا برائیوں اور بدبختیوں سے نجات دیتا ہے۔ بہرحال مکلف خدا کے اوامر کی اطاعت اور معصیت کو ترک کر کے اپنی خدمت انجام دیتا ہے۔ اب کیا مکلف کا خود اپنی خدمت کرنے کے مقابل خدا کو بدلے کی ادائیگی کا پابند جاننا روا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک رحم دل اور مہربان طبیب اپنے مریض کو مفت مشورے دیتا ہے اور یہاں تک کہ اسے مفت دوا بھی دیتا ہے، پھر بیمار اس کی ہدایت پر عمل کر کے بیماری سے چھٹکارا پا لے۔ اب اگر یہ بیمار اس طبیب کے پاس جا کر اس سے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے اجر و بد کا مطالبہ کرے تو کیا اس کے اس مطالبے پر سبھی کو تعجب نہیں ہوگا؟ اور کیا وہ اس پر ہنسیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی اسی طرح کے ہیں، اور پیغمبر اکرم جاہلوں اور گمراہوں کی ہدایت کے لیے کوشاں رہنے والے روحانی مالک تھے، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ مکلفین کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس بنا پر اس بحث کی گنجائش نہیں باقی رہتی کہ کیا لوگ اطاعت و فرما برداری کے مقابل ثواب کے مستحق ہیں، یا وہ ازروئے تفضل و احسان ثواب سے بہرہ مند ہوں گے۔ جی ہاں، خداوند متعال نے لوگوں کو ایسی اطاعت کی رغبت دلانے کی خاطر جو ان کے تکامل کا باعث ہے بدلے کا ذمہ لیا ہے اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وعدے سے پھر جانا خدائے حکیم و قادر اور عالم کی نسبت محال ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 12۔ اور پھر دوسری جانب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 216 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 206۔ اب ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، ثم جعل سبحانہ من حقوقہ حقوقاً، اور ختم ہو رہا ہے وَتَعْظَمُ طَبِیعَاتُ اللَّہِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ۔ ترجمہ، پھر اس نے ان انسانی حقوق کو بھی کہ جنہیں ایک کے لیے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے، اور انہیں اس طرح ٹھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل میں اتریں، اور کچھ ان میں سے کچھ بعض دوسرے حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلے میں دوسرے حقوق ثابت نہ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا حق کہ جسے اللہ نے واجب کیا ہے حکمران کا رعیت پر، اور رعیت کا حکمران پر ہے کہ جسے اللہ نے والی اور رعیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر عائد کیا ہے، اور اسے ان میں سے رابطۂ محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلاح و درستگی سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو۔ جب رعایا اور حکام اپنے اوپر ایک دوسرے کے عائد حقوق سے عہدہ برا ہوں تو ان میں حق باوقار دین کی راہ استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے، اور پیغمبر کی سنتیں اپنے راستے پر چل نکلیں گی، اور زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کی توقعات پیدا ہو جائیں گی، اور دشمنوں کی ہر ستمہ، یاس اور ناامیدی میں بدل جائے گی۔ اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے
یا حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے گا تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں خرابیاں بڑھ جائیں گی، شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل درآمد ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے گا۔ ایسے موقع پر نیکوکار ذلیل اور بدکار باعزت ہو جائیں گے اور بندے پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جائیں گی۔ شرح اور تفسیر، یہاں پر دوسرے حصے کا ترجمہ ختم ہو گیا، شرح و تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ پیج نمبر ہے 207۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اہم ترین حق حاکم اور رعایا کا حق ہے۔ لکھتے ہیں امام نے گزشتہ حصے میں لوگوں پر خدا کے عائد حق کی جانب اشارہ فرمایا اور اس حصے میں لوگوں کے ایک دوسرے پر عائد حقوق کو بیان کرتے ہیں، جن میں سے اہم ترین حاکموں کا رعایا پر اور رعایا کا حاکموں پر حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس نے ان انسانی حقوق کو بھی کہ جنہیں ایک کے لیے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے۔ اس جملے میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام نے لوگوں کے ایک دوسرے پر عائد حقوق کو خدا کے بندوں پر عائد اس کے حقوق کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امام مزید فرماتے ہیں اور انہیں اس طرح ٹھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اتریں اور کچھ ان میں سے کچھ بعض دوسرے حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلے میں دوسرے حقوق ثابت نہ ہو جائیں۔ دوسرے الفاظ میں ان حقوق میں سے کوئی بھی حق یک طرفہ نہیں ہے، اور جیسا کہ گزشتہ حصے میں بیان ہوا کہ یہ سبھی دو طرفہ ہیں۔ جب کبھی کسی پر دوسرے کا کوئی حق ثابت ہو تو بلا فاصلہ اس دوسرے کے ذمے بھی پہلے والے کا حق عائد ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ حقوق ایک دوسرے کے مساوی ہونے کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہے۔ یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ اگر کچھ افراد نے اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا تو ان کے مقابل دوسرے افراد بھی اپنے وظیفے کی ادائیگی سے سرتابی کریں۔ مثلاً اگر فرزند والد کے اطاعت کا حق ادا نہ کرے تو والد بھی اس کی تربیت اور نان و نفقے کی ادائیگی سے پہلو تہی کرے، یا اگر رعایا میں سے کچھ گروہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو حاکم حکومتی خدمات اور سہولتوں سے انہیں محروم کر دے۔ دوسرے الفاظ میں یہ حقوق و وجوب کے مرحلے میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، نہ کہ تحقق اور عمل کے مرحلے میں، یعنی یہ دونوں حقوق واجب ہیں خواہ فرد مقابل اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرے یا عمل نہ کرے۔ مزید وضاحت کے لیے درج ذیل مثال پر توجہ کیجیے۔ جب کبھی رعایا کے کچھ افراد لازمی ٹیکس ادا کریں تو یقیناً حاکم رعایا کے امن و امان، تعلیم و تربیت، زخمیوں کے علاج، معالجے کے مسائل کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں، رعایا اور حاکم کی ذمہ داریاں، دونوں مستقل حیثیت کی حامل ہیں اور مقام عمل میں مستقل اور غیر مشروط ہے، اگرچہ تشریع اور قانون سازی کے مرحلے میں ان دونوں کا وجوب ایک دوسرے کے وجوب سے وابستہ ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں ترجمہ، اور سب سے بڑا حق جسے اللہ نے واجب کیا ہے حکمران کا رعیت اور رعیت کا حکمران پر ہے، کہ جسے اللہ نے والی اور رعیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر عائد کیا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام ان دونوں حقوق کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اسے ان میں رابطہ محبت کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلح اور درستگی سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی نشاندہی کے لیے آمادہ ہو۔ در حقیقت ان حقوق پر عمل درآمد کے اہم مادی آثار بھی ہیں اور معنوی بھی۔ جعلہا نظاماً لِأُلْفَتِہِم کا جملہ مادی اور ظاہری اثرات کی جانب اشارہ ہے، اور اِذًا لِدِینِہِم کا جملہ معنوی اور روحانی اثرات کی جانب اشارہ ہے، اور اس کے بعد والے دو جملے اس اہم حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ رعایا اور حکام کی بھلائی اور خرابی ایک دوسرے کی بھلائی اور خرابی سے وابستہ ہے۔
بگڑے ہوئے حکام رعایا کو بگاڑ کی جانب لے جاتے ہیں اور نیک رعایا حکومت کو حق اور عدالت کو قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اگر دونوں ہی نیک ہوں تو معاشرے کی کامیابی اور ترقی کے وسائل فراہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حاکم اور رعایا کے ذمے ایک دوسرے کی نسبت عائد حقوق کی ادائیگی اور عدم ادائیگی پر مرتب ہونے والے مثبت اور منفی اثرات کو واضح اور آسان پیرائے میں ایک ایک کر کے گنواتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جب رعایا اور حکام اپنے اوپر ایک دوسرے کے عائد حقوق سے عہدہ برا ہوں تو ان میں حق، باوقار، دین کی راہ استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے اور پیغمبر کی سنتیں اپنے راستے پر چل پڑیں گی۔ اور زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کی توقعات پیدا ہو جائیں گی اور دشمنوں کے حرص و طمع، یاس و ناامیدی میں بدل جائے گی۔ امام نے خطبے کے حصے میں حاکم اور رعایا کی فرض شناسی اور ان پر عائد ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اہم اثرات بیان فرمائے، جن میں سے سب سے پہلا اثر عزت اور قدرت ہے، دوسرا دین کی راہوں کا ہموار اور آسان ہونا اور بدعتوں کا کمزور پڑ جانا ہے، تیسرا اثر اسلامی ممالک میں عدل کا بول بالا ہونا ہے، چوتھا سنتوں کا زندہ ہونا ہے، پانچواں جو کہ ان مذکورہ 4 اثرات کا نتیجہ ہے معاشرے کی اصلاح ہے، چھٹا حکومت کی پائیداری اور اس کے دوام کی امید، اور ساتواں دشمنوں کا مایوس ہو جانا ہے۔ یہ بات رسول خدا کے دور میں بخوبی واضح ہو گئی۔ پیغمبر اکرم سب سے عظیم امت کے حقوق ادا کرنے والے تھے اور امت کی اکثریت بھی آن حضرت کی اطاعت کا حق ادا کرتی تھی، اور پھر یہ 7 اثرات بخوبی نمایاں ہوئے، لیکن حضرت امیر المومنین کے دور میں اگرچہ بڑی حد تک اسلامی رسومات اور ادب اور عدل و انصاف کا احیا ہوا، لیکن پیغمبر اکرم کے بعد 25 برس کی مدت میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے والی کج روی کے باعث کے جن کا انجام خلیفہ ثالث کی حکومت کے خلاف بغاوت اور ان کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا، امت کے اس عظیم قافلے کو امیر المومنین کی مختصر المیعاد حکومت میں گزشتہ حکومتوں کے حاکم شام بنو امیہ اور بنی مروان جیسے خطرناک عوامل کی موجودگی میں مکمل طور پر اس کی اصل ڈگر پر لوٹانا میسر نہ ہوا۔ جو بھی تاریخ اسلام کے اس حصے کو بغور اور تعصب سے بالاتر ہو کر مطالعہ کرے تو وہ ہمارے بیان کردہ باتوں کی تصدیق کرے گا۔ آج مسلمان اس مذکورہ بالا جچے تلے بیانات سے الہام لیتے ہوئے اور حکام اور رعایا کے باہمی تعلق اور ہم آہنگی کے قیام کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور قوت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے حکام اور رعایا کی ان پر عائد ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے سرتابی کرنے کے برے نتائج اور آثار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رعیت پر ظلم ڈھانے لگے گا تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں خرابیاں بڑھ جائیں گی، شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل درآمد ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ امام نے یہاں بھی حکام اور رعایا کے باہمی تعاون اور اشتراک سے پہلو تہی سے جنم لینے والی 7 خرابیوں کو بیان فرمایا جنہیں ہم نے ظالم حکومتوں کے دور میں بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ زبانی اختلافات، ظلم و ستم، بدعت اور دھوکہ دہی، واضح راستوں کو چھوڑ دینا، خواہشات نفسانی کی پیروی، احکامات الہی کو موقوف کرنا، تکبر، غرور، کینہ، حسد، اجارہ داری اور آمریت وغیرہ جیسی اخلاقی برائیوں میں اضافہ ہونا وغیرہ۔ اس کے بعد امام اس افسوسناک حالت کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے۔ ایسے موقع پر نیکوکار ذلیل اور بد کردار باعزت ہو جائیں گے اور بندوں پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ 5 امور ظالم اور ستم پیشہ حکومتوں کا نتیجہ ہیں، اس لیے کہ ایسے ماحول میں لوگوں کو حقوق کی عدم ادائیگی کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ باطل رسوم و رواج کے مقابلے پر کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کرتے، اور یہ امور لوگوں کا معمول بن جاتے ہیں۔ ان کے نمونے ہم نے تاریخ میں
بہت دیکھے ہیں، اور طبیعی بات ہے کہ ایسے میں نیک و پاکیزہ اور حق کا دفاع کرنے اور باطل کی مخالفت کرنے والوں کی آوازوں پر کوئی کان نہیں دھرتا اور معاشرے میں انہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور ان کے برعکس حساس، منصب و مقام، پر اشرار اور بدقماش افراد کو جو کہ اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں متعین کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ خلیفہ ثالث کے دور میں ہوا کہ ابو ذر جیسے افراد کو شہر بدر کیا گیا اور مروان جیسوں کو مقام و منصب عطا کیا گیا۔ حاکم شام جیسے فرد نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، حضرت عمار یاسر جیسے افراد تہہ تیغ کر دیے گئے۔ آخر کار نوبت یزید ابن معاویہ تک پہنچی اور پیغمبر اکرم کی پاک آل اور ان کے اصحاب کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ واضح سی بات ہے کہ ان حالات میں اللہ لوگوں اور ان پر حاکم حکومتوں کو اپنے لطف و کرم سے محروم کر دیتا ہے اور ان کے اعمال کے نتائج انہیں دامنگیر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 216 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 214 اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ، اور ختم ہو رہا ہے ان یعین علی ذلک او یعان علیہ۔ ترجمہ: لہٰذا اس حق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک دوسرے کو سمجھانا، بجھانا اور ایک دوسرے سے بخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے، چاہے وہ اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو اور اس کی عملی کوششیں بھی بڑھی چڑھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی اس نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ کوئی شخص بھی اپنے کو اس سے بے نیاز قرار نہیں دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق میں کتنا ہی عالی مرتبت کیوں نہ ہو اور دین میں اسے فضیلت و برتری کیوں نہ حاصل ہو، اور کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اس کی طرف سے دستے تعاون بڑھایا جائے، چاہے لوگ اسے ذلیل سمجھیں اور اپنی حقارت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں نہ جچے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے حقوق کی ادائیگی میں باہمی تعاون کی ضرورت۔ لکھتے ہیں امام اس حصے میں بالعموم تمام لوگوں کو باہمی تعاون کی جانب دعوت دیتے ہوئے 3 اہم اجتماعی اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پہلے حصے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اس حق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک دوسرے کو سمجھانا، بجھانا اور ایک دوسرے سے بخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام ان تینوں اصولوں کے بیان کی جانب آتے ہیں، اور سب سے پہلے اس لیے کہ کہیں لوگ مغرور نہ ہو جائے اور یہ گمان کرنے لگیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنا وظیفہ بخوبی انجام دے دیا ہے، سو اب کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ امام فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے، چاہے وہ اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو اور اس کی عملی کوششیں بھی بڑھی چڑھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی اس نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے۔ یہ ایک کلی اصول ہے کہ جب انسان اپنے اعمال سے مکمل طور پر راضی ہو اور اسے ان میں کسی قسم کا نقص اور خلل دکھائی نہ دے تو وہ مزید حرکت اور صحیح کرنے سے رک جاتا ہے اور تکامل کے سفر میں اس کی سواری ٹھہر جاتی ہے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ ترقی، تکامل اور خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کسی قسم کی حد نہیں جس سے انسان قانع ہو جائے۔ ہمیشہ کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے اور پہم کوشش کرنی چاہیے۔ اس بنا پر کوئی بھی فرد دوسروں کی نصیحتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ نقص اور کوتاہیاں دوسروں کی نظروں میں بہتر طور پر نمایاں ہوتی ہیں اور خود پسندی انسان کو اپنے عیوب اور نقائص کے دیکھنے سے مانع ہوتی ہے۔ ایک مفصل حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے عرض کیا گیا کہ آپ پروردگار کی عبادت میں خود کو تکلیف اور زحمت دیتے ہیں، جبکہ آپ کے پیغمبر اکرم کے لخت جگر
جبکہ آپ پیغمبر اکرم کے لخت جگر اور ان کے فرزند کے بیٹے ہیں۔ امام نے پیغمبر اکرم کی بہت سخت عبادتوں کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا یہی سوال خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے کیا گیا، اور انہوں نے جواب میں فرمایا خدا کی قسم اگر میرے تمام اعضائے بدن اس راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میری آنکھوں سے آنسو میرے سینے پر بہنے لگیں تو بھی اس کی ایک نعمت کے شکر کا اشیر بجا نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد امام دوسرے دو اجتماعی اصولوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیا کوئی شخص بھی اپنے کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق میں کتنا ہی عالی مرتبت کیوں نہ ہو اور دین میں اسے فضیلت و برتری کیوں نہ حاصل ہو، اور کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اس کی طرف دستے تعاون بڑھایا جائے، چاہے لوگ اسے ذلیل سمجھیں اور اپنی حقارت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں نہ جچے۔ یہ جملے اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ سبھی اس حقیقت کو جان لیں کہ معاشرے میں ضعیف اور ناتواں افراد میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ خداوند متعال نے تمام قوتیں ایک ہی فرد کو نہیں دی ہیں اور ہر صاحب فکر کو ایک الگ ذوق اور سوچ دی ہے۔ ہر جسم میں کچھ قوتیں اور طاقتیں خلق فرمائی ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اس بنا پر وہ افراد جو فکر، انتظامی امور اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے قوی ہیں، وہ ہرگز خود کو معاشرے کے کمزور ترین افراد کی مدد سے بے نیاز نہ جانیں، جیسا کہ بظاہر کمزور و ضعیف افراد بھی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ معاشرے میں کسی طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اپنے اجداد سے پیغمبر اسلام سے مروی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں حضرت نے فرمایا، ترجمہ: دو چیزیں تعجب آور ہیں، پہلی چیز ایسی حکمت آمیز بات جو کسی بے وقوف سے سرزد ہوئی ہو، پس تم اسے قبول کر لو، اور دوسری چیز وہ احمقانہ بات جو با علم شخص سے سرزد ہوتی ہے، پس اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ کوئی بھی صاحب علم خطا سے عاری نہیں اور کوئی بھی بے وقوف تجربے سے خالی نہیں۔ تاریخ میں اس قسم کے حوادث و واقعات سب تھے، منجملہ یہ کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے دور حکومت میں ایک رومی سپاہی نے ایک مسلمان عورت کو اسیر کر لیا تھا۔ اس نے اس عورت کے چہرے پر ایک زور کا تماچا مارا۔ وہ عورت با معتصمہ کہتے ہوئے خلیفہ وقت کو مدد کے لیے طلب کرنے لگی۔ رومی سپاہی اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، ہاں ابھی معتصم چت کپڑے گھوڑے پر سوار ہو کر تمہاری مدد کو آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ اس عورت پر پرزور تماچا مارا۔ یہ واقعہ اسلامی مملکت اور روم کی سرحد پر واقع اموریہ نامی قلعے میں پیش آیا۔ کسی نے اس واقعے کی اطلاع معتصم باللہ کو پہنچا دی۔ معتصم کو تکلیف ہوئی۔ اس شخص سے پوچھا، قلعہ امریہ کس سمت میں واقع ہے؟ اس نے معتصم کو اس کی سمت بتلائی۔ معتصم نے اس سمت کا رخ کیا اور پھر بلند آواز میں بولا، لبیک اے مظلوم عورت، خدا کی قسم میں نے تمہاری صدا سن لی ہے اور تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اموریہ قلعے کی جانب روانگی کے لیے ایک عظیم لشکر ترتیب دیا جائے۔ ادھر رومی سپاہیوں کو بھی خبر ہو گئی۔ انہوں نے قلعے میں مضبوطی سے اپنی جگہ سنبھال لی۔ اسلامی سپاہ نے کچھ مدت تک قلعے کا محاصرہ رکھا، لیکن اسے تسخیر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ قلعہ نہایت مضبوط اور اس کا دفاع کرنے والے بھی نہایت سرپھرے تھے۔ معتصم جو کہ بنفس نفیس اس جنگ میں شریک تھا، ایک رات بھیس بدل کر سپاہیوں اور ان کے خیموں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ ایک لوہار کو دیکھا جو اس رات میں اپنے کام میں مشغول تھا اور گھوڑوں کی نال بنا رہا تھا۔ اس کا ایک نوجوان شاگرد تھا۔ جتنی بار وہ ہتھوڑے کو دیکھتے ہوئے لوہے پر مارتا، اتنی ہی بار وہ کہتا، یہ ہتھوڑا معتصم کی کھوپڑی پر۔ لوہار استاد کو اس کی یہ بات بری لگی۔ اس سے بولا، لڑکے تم اپنی ان باتوں کے سبب ہمیں پھنسوا دو گے، تمہیں معتصم سے کیا لینا دینا؟ شاگرد بولا، معتصم ناتجربہ کار ہے،
اتنی افرادی قوت کے باوجود قلعے کو فتح نہیں کر پا رہا۔ ایک دن کے لیے لشکر کی سرداری مجھے سونپ دے تو اس دن غروب کے وقت ہم قلعے میں ہوں گے۔ معتصم اس شاگرد کی بات سن کر حیران زدہ ہو گیا۔ اپنے ماموروں سے کہا کہ اس پر نظر رکھو، صبح کے وقت اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب اسے معتصم کے پاس لے آئے تو اس سے کہا کہ تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچی ہے جو کہ حیرت کا باعث ہے۔ لوہار کا شاگرد بولا، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خدا کے فضل سے ایک روز میں ہی اس قلعے کو فتح کر لوں گا۔ معتصم نے وقتی طور پر لشکر کی سرداری اسے سونپ دی۔ لوہار کے شاگرد نے تمام تیر اندازوں کو بلایا، ان میں سے قوی ترین تیر اندازوں کا انتخاب کیا اور انہیں قلعے کی دیوار کی پشت پر لے آیا۔ قلعے کی ایک مخصوص ساخت تھی، اس کا اوپری اور نچلی حصہ دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے، لیکن درمیان میں ساگون مضبوط لکڑی والا ایک درخت، اس کے 3 بالشت کے برابر چوڑے تختوں کو قلعے کی تمام دیواروں میں کام میں لایا گیا تھا، اور وہ لکڑیاں پوری دیوار پر سیاہ پٹی کی صورت میں نظر آتی تھیں۔ اور ساگون کی لکڑی کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ آگ کے مقابل حساس ہے اور فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ لوہار کے شاگرد نے حکم دیا کہ لوہار خانے کی بھٹیاں قلعے کے دیوار کے ساتھ روشن کر دی جائیں اور تیروں کی آہنی نوکوں کو آگ میں سرخ کرے، اور اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ لکڑی کے تمام تختوں کو گرم شدہ تیروں سے نشانہ بنائیں، جس کسی کا تیر خطا گیا اس کی سزا موت ہے۔ تیر اندازوں نے دستور کے مطابق لکڑی کی پٹی کو نشانہ بنایا۔ کچھ ہی دیر میں ساگون کے پٹھوں نے آگ پکڑ لی اور ان میں سے ایک عظیم آگ بھڑک اٹھی اور قلعے کا دروازہ گر پڑا، اور پھر لشکر تکبیر کی صداؤں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ اس دوران لوگوں نے دیکھا کہ معتصم چتگبرے گھوڑے پر سوار خوشی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ اس نے متاثرہ عورت اور اس کے مار پیٹ کرنے والے سپاہی کو طلب کیا اور اس عورت سے کہا، کیا معتصم نے تمہاری آواز پر لبیک کہا؟ اور سپاہی سے کہا، تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، لیکن تم عمر بھر اس عورت کے غلام رہو گے۔ نقطہ، یہاں پر نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے عوامی حکومتیں۔ آج کی دنیا میں عوامی حکومتوں کے موضوع پر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن مانوی عنصر اور سیاسی تقوی سے عاری ہونے کی وجہ سے وہ حکومتیں مرئی آمریت، ایسی آمرانہ حکومت جس کی باغدور ظالم اور ستمگر کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جس میں عوام آمر کے دستور کے مطابق ہی زندگی گزارنے اور فرد کے انتخاب کے پابند ہیں اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، جیسا کہ کرنل قذافی اور حسنی مبارک کی حکومتیں اسی قبیل کی حکومتیں تھیں، اور نامرئی آمریت ایسی آمرانہ حکومت کی مثال آج کے مغربی طرز حکومت ہے، جس میں لوگوں کو شہوات اور مادیات کا اسیر بنا دیا گیا ہے۔ اس میں تبدیلی مغربی طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو شہوات اور مادیات کا اسیر بنا دیا گیا ہے، اور نامرئی آمریت میں تبدیل ہو جاتی ہیں جن میں صرف طاقتوروں کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نامرئی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی آمریت میں طاقتور ترقی یافتہ اجتماعی وسائل اور پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام کے نظریات میں تبدیلی لاتے ہیں اور ان کی آراء اور نظریات کو اپنے مفادات کی خاطر جھوٹے وعدوں کے عوض خرید لیتے ہیں، اور اس نامرئی آمریت کی مثال ہمارے دور کی امریکی حکومت ہے۔ ہمارے اس دور میں بارہا ایسی حکومتیں دیکھنے میں آئی ہیں جو عوام کے آزادانہ انتخاب کے نتیجے پر برسر اقتدار میں آئی ہیں، لیکن عالمی قوتوں کے مفادات کے لیے خطرہ واقع ہونے کے اندیشے کے پیش نظر ایسی حکومتوں کو مختلف وسائل کے ذریعے منظرنامے سے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں اور بہت سے مواقع پر وہ اس کام میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ مانوی عنصر جو کہ اساسی شرط ہے 100% مادی حکومتوں میں نہیں پایا جاتا ہے، اور ان میں خدا کے سامنے مسئولیت اور جواب دہی کا احساس بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ خطبے کے اس حصے میں امام کے نورانی کلام میں جو کچھ بیان ہوا وہ بہترین عوامی طرز حکومت کی تصویر کشی ہے، اور اس کلام میں امام
سب سے پہلے حکومت کے معنوی عنصر کو بیان کی جانب آتے ہیں اور سبھی کو متنبہ کرتے ہیں کہ تم لوگ خدا کی نعمتوں سے اتنے مالا مال ہو کہ اس کی جتنی بھی اطاعت کر لو اس کے شکر کا عشیر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امام حکام کو وصیت فرماتے ہیں کہ تمہاری فکر کتنی ہی مضبوط ہو، تمہارا علم کتنا ہی زیادہ ہو اور تم تجربے اور ہوش میں کتنے ہی سرشار ہو، تم عوام کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو۔ تمہیں ان سب کو حکومت میں شامل کرنا چاہیے اور ان سے مدد لینی چاہیے۔ یہاں پر تیسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ابھی ہمارے پاس 2 حصے باقی ہیں، چوتھا اور پانچواں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں پر اس ریڈنگ کو ختم کیا جائے اور چوتھا اور پانچواں حصہ جو ہے وہ ہم اپنی اگلی ریڈنگ کے لیے اٹھا رکھیں۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہم خطبہ نمبر 216 کا چوتھا حصہ پڑھیں گے، چوتھا اور پانچواں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔